بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن ذبيحين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے نوجوانوں اور میری سننے والی ماں بہنوں، تقریباً جمعہ سے سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ عرض کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بہت بڑی شان رکھی ہے۔ آپ کی آمد کے تذکرے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا: انا ابن ذبیحین، میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں۔ غور سے سنیں گے انشاءاللہ طلبات۔
سمجھ میں آئے گی۔ پچھلے جمعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اس سے پہلے کے حالات بتائے گئے تھے۔ میں آپ کو تھوڑا اور پیچھے لے جاتا ہوں۔ بقرعید میں ذی الحجہ کے مہینے میں آپ نے سنا ہے، میں نے بتایا تھا، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو حضرت حاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام مکۃ المکرمہ، جو اس وقت چٹیل میدان تھا، چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اور آپ کی ایڑیوں سے پانی جاری ہوا، جس کو حضرت حاجرہ روکتی ہوئی کہی، زم زم زم، رک جا رک جا۔ تفصیل سے بتایا تھا، میں اشارہ بتا رہا ہوں تاکہ یادداشت ہو جائے بات، اور کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہ بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ تو زمزم کا پانی اس وقت نکلا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں زمزم کا پانی نکلا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نازک نازک ننھی ننھی ایڑیوں سے نکلا۔ حضرت حاجرہ اس پانی کو روکتی گئیں، کہتی گئیں، زم 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 زم، رک جا رک جا۔ عبرانی زبان ان کی تھی اس وقت، اپنی زبان میں کہنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نام اس پانی کا رکھ دیا۔ اب یہاں بات ختم ہو گئی، اور اس کے بعد زمزم کا پانی، یعنی جو کنواں تھا وہ بند ہو گیا، بند ہو گیا یا بند کر دیا گیا۔ بس تذکیرے ہر ایک کی زبان پر تھے کہ یہاں پر کبھی زمزم کا پانی رہا کرتا تھا۔ پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا عبد المطلب زمزم کے کنویں کی کھدائی کی، زمزم کا کنواں، یہ چاہتے تھے کہ زمزم کا کنواں یہ میں کھودوں اور یہ عظمت مجھ کو مل جائے۔ بڑی جستجو میں رہا کرتے تھے کہ کسی طرح سے زمزم کا پانی میرے ہاتھ سے نکل جائے، یہ شرف مجھے حاصل ہو۔ تلاش میں رہا کرتے تھے، بڑی فکر رہا کرتی تھی۔ اب مذاق اڑانے والے بیچارے، مذاق تو ہر زمانے میں اڑائے، نبیوں کی اڑائے، عبد المطلب کی اڑائے، اب ہم کون سی کھیتی مولی، ہمارا کیا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے مذاق اڑانے کا، لوگ بات کو سمجھتے نہیں، بس مذاق اڑاتے ہیں۔ عبد المطلب کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے جی وہ کیا زمانہ ہو گیا، زمزم کا پانی وہ کدھر گیا، کہاں گیا، کیا ہے، کدھر ہے گی، کیا نہیں کی، بس نام سنتے ہیں۔ کبھی زمزم کا پانی ہوا کرتا تھا، لوگ مذاق اڑانے لگے، مگر عبد المطلب اس کی پرواہ کیے بغیر بڑی کوشش میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشاندہی کرا دی عبد المطلب کی۔
عبد المطلب اللہ کے ان اشاروں سے اللہ نے جو بات ان کے دماغ میں ذہن میں ڈالی اور وہ زمزم کے کنویں کو کھودنے لگے۔ لوگ تب بھی مذاق اڑا رہے، آپ برابر کوشش کرتے رہے، آپ کی کوشش کامیاب ہو گئی اور زمزم کا پانی نکل پڑا۔ کہو سبحان اللہ۔ مقدس والا پانی ہے، آگے باتیں آئیں گی آپ کو جو ہے پتہ چلتا جائے گا کہ کتنا جو ہے عظمت والا پانی ہے۔ بیچ میں ایک بات یاد آ گئی، عرض کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ صحابہ اکرام بھی تشریف فرما تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ زمزم کا پانی لے آؤ۔ زمزم کا پانی لایا گیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نوش فرمایا، پیا اور اپنا کچھ لعاب مبارک اس میں ڈالا اور فرمایا کہ یہ پانی زمزم کے کنویں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیں آپ، اور عظمت بڑھ گئی زمزم کے پانی کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ہوگا؟ یہ پانی ڈالنے سے، آپ کا لعاب مبارک ڈالنے سے کیا ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں، اپنی امت سے کتنی پیار و محبت کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ میرے چچا جان عباس رضی اللہ تعالیٰ، تم مجھ کو دیکھ رہے ہو، میرا اور ساتھی مجھ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک زمانہ وہ آئے گا مجھ کو لوگ، میری امت کے وہ لوگ مجھ کو دیکھیں گے نہیں، لیکن تڑپ رکھیں گے کہ مجھ کو دیکھنے کی، لیکن وہ دیکھ نہیں سکیں گے، ان کو تو کم سے کم میرے لعاب کا پانی تو ان کو مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کتنی فکر ہے امت۔ وہ لعاب کسی کی آنکھ میں لگائے تو آنکھ صحیح ہو جائے، وہ لعاب ابوبکر صدیق کی ایڑی میں لگائے تو سانپ کا زہر ختم ہو جائے، وہ لعاب کھارے پانی میں ڈال دیا تو میٹھا ہو جائے۔ اندازہ لگائیں آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب کی برکت۔ کبھی اس لعاب پر جو ہے انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ تو اب زمزم کا پانی نکل پڑا، لوگ کہنے لگے ہمیں بھی جو ہے ذرا اس میں شریک کر لیجئے، ہم کو بھی شریک کر لیجئے، ہم کو بھی شریک کر لیجئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، تم لوگ تو مذاق اڑا رہے تھے نا، اس میں کسی کو شریک نہیں کروں گا، یہ عظمت مجھے ہی ملے، یہ شرف مجھے ہی ملے، اور مجھ کو مل ہی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظمت اور وہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا عبد المطلب کو عطا فرمایا۔ زمزم کا پانی نکل گیا۔ اس وقت ابو طالب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے منت مانگی، دل میں ارادہ کیا کہ اگر مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 بیٹے مجھ کو عطا فرمائیں گے تو میں ایک بیٹے کو ذبح کروں گا۔ 10 بیٹے مجھ کو عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک بیٹے کو میں ذبح کروں گا۔ اب منت ہے جی، ایسا ہوتا کیا؟ کوئی ایسا ہے کوئی آج دل والا اتنا؟
بکرے کو ذبح کرتے ہو، ارے آنکھاں ملنے کے جو ہے بازو نیچے منڈی ڈال کے بعد، ارے بڑی محنت سے اس کو پیار سے پالے ہوئے، بولتے ہیں نا، محبت ایک۔ اب 10 بیٹے ہو گئے، قرہ ڈالا گیا۔ قرہ کیا، حضرت عبداللہ کو لے کر چلے، 10 بیٹے ہوئے، تو اس میں حضرت عبداللہ کون تھے؟ ہاں ماشاءاللہ، تعالیٰ جزائے خیر دے۔ میرے آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ لے کر چلے ذبح کرنے کے لیے۔ ان کے بھائی روک لیے اور دیگر افراد آ کر روک دیے، یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ کرنا ہی پڑے گا، میں نے تو منت مانگا تھا۔ اس وقت لوگوں نے مشورہ دیا، اس زمانے میں کاہن رہا کرتے تھے، فلاں کاہن ہے، ان سے جا کر مشورہ کرو۔ لوگ مشورہ کرتے تھے، ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ کاہن کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اور ایک طرف اونٹوں کا نام لکھو اور دوسری طرف عبداللہ کا نام لکھو۔ جب اونٹوں کا نام آ جائے تو اونٹ ذبح کر دو۔ اب قرہ ڈالا گیا، چھٹیاں ڈالی گئی، ایک چھٹی پہ اونٹ کے لکھا گیا اور دوسرے پہ حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا۔ اب اس کے بعد قرہ ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام آیا، دوسری بار ڈالے حضرت عبداللہ کا نام آیا، تیسری بار ڈالے حضرت عبداللہ کا نام آیا، ایک بار ڈالے عبداللہ کا نام آیا تو 10 اونٹ قربان کرنا پڑے، دوسری بار ڈالے عبداللہ کا نام آیا 20 ہو گئے، پھر تیسری بار عبداللہ کا نام آیا 30 ہو گئے۔ اس طرح ہوتے ہوتے آخر میں اونٹوں کے جو چھٹی نکلی، اونٹوں کا نام نکلا، 100 اونٹ ہو گئے۔ 100 عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ کو قربان کیا، 100 اونٹ ذبح کیا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحہ کا بیٹا ہوں۔ ایک تو افضل عبداللہ بتا دیا، پہلے کون ہے بھائی؟ معلوم کس کو؟ پہلے ذبیحہ، پہلے ذبیح سب کو معلوم ہے مگر یاد نہیں آ رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جس کے نام سے قربانی کرتے ہیں، سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے دمبا دیا اور فرمایا کہ جنت کا دمبا ہے، اس کو ذبح کرو۔ تو وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بچ گئے، یہ پہلے ذبیح۔ دوسرے حضرت عبداللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، وہ بھی ذبح ہونے سے بچ گئے۔ فرمایا کہ انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحہ کا بیٹا ہوں۔ اور پھر یہ ذبح جو خون جو تھا، کبھی بتاؤں گا یہ کب بہا گیا۔ آپ انشاءاللہ آتے رہیں گے تو پھر بیچ میں کبھی بات آ گئی تو بتا دوں گا۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ نے زندگی دی، صحت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر کبھی بتاؤں گا۔ اب حضرت عبداللہ، یاد رکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد۔ دن گزرتے گئے، ایک مرتبہ جا رہے تھے، کوئی لڑکی عبداللہ کو آواز دی، اپنے باپ کے ساتھ جا رہے تھے، عبد المطلب کے ساتھ،
کسی لڑکی نے آواز دی، آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی. کیا پاک دامنی تھی؟ اندازہ لگاؤ. آج کوئی لڑکی آواز دے کیا حال کہ بنتا دیکھیے. ان دینے کا کیا ہے؟ ہم ہی پہلے بھاگتے اس کے پیچھے. ہے نا جو ماحول چل رہا. اتنی پاک دامنی کہ اس کی بات سننا بھی نہیں چاہ رہے، اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے. اتنے پاک باز تھے وہ لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری والد ماجدہ، میرے والد محترم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جتنے لوگ آئے میری نسل میں سب کے سب پاک ہیں، سب پاک دامن ہیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس کے بعد حضرت عبداللہ کا نکاح عبد المطلب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجدہ حضرت آمنہ سے کر دیا. نکاح ہو گیا. پھر کچھ دن کے بعد، ایک عرصے کے بعد جا رہے تھے، وہی لڑکی مل گئی. آواز دی، کہنے لگی کہ عبداللہ میں نے تم کو آواز دیا تھا لیکن تم سنے نہیں. تم سمجھے کہ شاید یہ بدکار ہے، یہ جو ہے زانیہ ہے، یہ گناہ گار ہے، یہ ناپاک ہے. تم نے میرے بارے میں شاید غلط سمجھا ہوگا کہ یہ لڑکی مجھے جو ہے بلا رہی ہے. عبداللہ میری بات سن لو، میں تم کو کس لیے بلا رہی تھی. عبداللہ میں پاک باز ہوں، میں کوئی زانیہ نہیں، میں گناہ گار نہیں، میں بدکار نہیں. میں تورات کا علم میرے سینے میں ہے، انجیل کا علم میرے سینے میں ہے، زبور کا علم میرے سینے میں ہے. عبداللہ میں نے پڑھا ہے کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. عبداللہ میں نے تمہارے چہرے پر نظر ڈالی تو میں نے دیکھا کہ وہ ختم نبوت کا نور تمہارے چہرے میں چمک رہا تھا. سبحان اللہ، سبحان اندازہ لگا. لیکن عبداللہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری شادی ہو گئی اور یہ نور جو ہے منتقل ہو گیا. وہ نور حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہو گیا. اس کے بعد عبد المطلب اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹا ہمارے پاس کمانے والا کوئی نہیں، ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ تم کو چاہیے کہ کچھ کرو. عبداللہ کہنے لگے کہ ابا جان بتائیے، حکم دیجئے کیا کروں. فرمانے لگے کہ قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے اور تم اس قافلے کے ساتھ چلے جاؤ، تجارت کرو. ابا جان کی بات سن کر، عبد المطلب کی بات سن کر عبداللہ نکل پڑے. حضرت آمنہ کو معلوم ہوا، آنکھوں میں آنسو ہیں. کہنے لگی کہ آپ جا رہے ہیں، میرے لمحات کیسے گزریں گے؟ آپ کے بغیر میرے دن کیسے گزریں گے؟ میں کس طرح سے گزاروں گی؟ عبداللہ جا تو رہے ہو لیکن کوشش کرو جلدی آنے کی. عبداللہ کہنے لگے کہ آمنہ میں کوشش کروں گا جلدی آنے کی.
کہنے لگی آمنہ کہ تمہاری نشانی میرے پیٹ میں موجود ہے، ایک معصوم جو ہے میرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ جناب عبداللہ کہنے لگے کہ آمنہ آتے آتے کپڑے لے کر آؤں گا، آتے آتے سامان لے کر آؤں گا، پریشان نہیں ہونا۔ آمنہ کہنے لگی کہ پریشان نہیں ہوں گی، لیکن آپ کی یاد کرتی رہیں گی، آپ کوشش کرنا کہ جلد آنا۔ کیا معلوم دونوں کو بھی کہ جو یہ آخری ملاقات حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کی ہے۔ شام کی طرف تجارت کے لیے گئے اور واپس سینے میں مدینے سے آ رہے تھے، وہاں پر عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہاں رکے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم یتیم ہو گئے۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے۔ قافلہ مکہ آیا، دن جو ہے چڑھ گیا۔ آمنہ انتظار کر رہی ہے کہ میرے پیارے شوہر آتے ہی ہوں گے، قافلہ آ چکا ہے۔ انتظار کرتی کرتی شام ہو گئی، رات ہونے کے قریب ہو گئی، دن جو ہے جانے لگا، رات آنے لگی۔ عبد المطلب سے کہنے لگی کہ ابا، جو قافلہ جو گیا تھا میرے شوہر اسی قافلے کے ساتھ گئے تھے، آپ کے بیٹے اسی قافلے کے ساتھ گئے تھے، وہ قافلہ پورا کا پورا آ گیا، لیکن ابا میرے شوہر عبداللہ ابھی تک نہیں آئے۔ عبد المطلب پہنچے، معلوم کیا، قافلے والوں کے پاس پہنچے جو آئے تھے، سب نے بتا دیا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے عبد المطلب کے، بڑھاپا تھا، کمزوری تھی، بال وائٹ ہو گئے تھے داڑھی کے، کمر جھک گئی تھی، لکڑی پکڑے ہوئے تھے، جیسے عبداللہ کا وصال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ سنیں، آپ کی ہمت جو ہے ٹوٹ پڑی۔ عبد المطلب اسی طرح اپنے آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے گھر تشریف لائے۔ گھر آئے، بی بی آمنہ، حضرت آمنہ وہ تو دروازے میں انتظار کر رہی ہے، کھڑی ہوئی ہے انتظار کرتے ہوئے۔ عبد المطلب تشریف لائے، زبان سکی ہوئی ہے، ہونٹ خشک ہو گئے، زبان لڑکھڑا رہی ہے، کہنا چاہتے ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں، زبان اٹھتی نہیں ہے، لب کھلتے نہیں ہیں۔ آمنہ بار بار پوچھ رہی کہ ابا بتاؤ کہ میرے پیارے شوہر کا کیا ہوا، وہ کیوں نہیں آئے۔ عبد المطلب فرمانے لگے کہ بیٹا آمنہ صبر کرو، صبر کرو، ابا بتاتے کیوں نہیں، کیا بات ہوئی، کیا ہوا۔ کہنے لگے کہ بیٹا تمہارے شوہر اس دنیا میں نہیں ہے، وہ تو رخصت ہو چکے ہیں، ان کا وصال ہو گیا، وفات ہو گئے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑی چالو ہو گئی۔
رو رہی ہے، کہنے لگی کہ عبداللہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ جلدی آنے کی کوشش کروں گا، لیکن عبداللہ تم نے تو ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تسلی کے لیے حضرت آمنہ کے خواب میں کبھی حضرت آسیہ کو بھیج دیتے اور کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والد ماجدہ حضرت مریم کو بھیج دیتے اور کبھی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ کو بھیج دیتے اور وہ تسلیاں دیتی اور جو خوشخبری سناتی۔ اس طرح سے حضرت آمنہ کے دن گزرتے رہے۔ باقی انشاءاللہ وقت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبتیں کر دیں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو صحبت باقی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔